الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بڑی اونچی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان کی ایک جھلک یہ ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں بوریے کے اوپر آرام فرما رہے تھے، تو پیچھے کی حصے کی چادر جسم مبارک سے ہٹ گئی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے کے جسم مبارک کے حصے پر جو ہے بوریے کے نشانات نظر آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہے اور آپ کی یہ حالت ہے جو مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اور یہ کیسر و کسریٰ کے ظالم حکمران اور بادشاہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ یہ کافروں کا نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور قربانی یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کا جو ہجرت کا سفر کیا ہے وہ 410 کلومیٹر کی مسافت اور دوری کا سفر ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چلچلاتی دھوپ کے اندر یہ جو سفر طے کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں یہ سفر اللہ کے نبی نے طے کیا۔ 8 دن کی یہ مسافت طے ہوئی، آدھا سفر اونٹ کے اوپر اور آدھا پیدل اللہ کے نبی نے یہ سفر طے کیا۔ یہ سفر اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ یہ سفر اللہ کے نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیا کہ میری امت کسی طرح کسی اینگل سے کامیاب ہو جائے۔ اسی نبی نے اس امت کو بہت بڑے بڑے فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس میں ایک فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمیعت یقول، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا فتنہ نہیں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ما بین خلق آدم الی قیام الصلاۃ امر اکبر من دجال، رواہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک۔ اس فتنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ کیا ہے، امت کو الرٹ کیا ہے کہ یہ فتنہ آئے گا تو اس میں وہ کیا کیا کنٹرول کرے گا۔ حضرت نواس بن سمعان کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان میں دجال کے فتنے کا تذکرہ فرمایا، اور دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ تمام نبیوں نے اپنی امت کو اور اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور ڈرایا ہے۔
اتنا بڑا فتنہ. حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن دجال سے بڑا واقعہ، دجال سے بڑا حادثہ اور دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ جو میرا امتی اس دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہو، دجال سے بچنا چاہتا ہو، دجال کے فتنوں سے اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی پہلی شروع کی 3 آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنائے. یا دوسری روایت میں ملتا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنائے. جو اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ دجال سے اور دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا. حضرت نواس بن سمعان کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال جو لفظ ہے وہ دجلن سے نکلا ہے، اور دجلن کا عربی میں لفظ اس کا ترجمہ ہوتا ہے دھوکہ دینا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے خرق آیت جو اس کو یعنی کچھ ڈھیل دی جائے گی اور وہ نظر بندی کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا اور اس کے ذریعے لوگ اس کی چنگل میں پھنسیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دجال کا لفظ استعمال فرمایا. یہ دجال جب ظاہر ہوگا اور یہ جب آئے گا تو ملک شام اور ملک عراق ان دونوں کے درمیان کے راستے سے نکلے گا، ان دونوں کے راستے سے نکلے گا، اور اس کی پیشانی پر کافارو لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی انگور کی طرف باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور دوسری آنکھ ممسوحہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ بالکل چپاٹ ہوگی اور اس کے اندر تھوڑا سا شگاف ہوگا. طافیہ کا لفظ استعمال فرمایا، تھوڑا سا شگاف ہوگا لیکن اس کو دکھائی نہیں دے گا. تو ایک آنکھ سے کانا ہوگا، عیبدار ہوگا. شروع کے اندر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں وہ یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا. صحابہ پوچھتے ہیں وہ دنیا میں کتنا جیے گا، دنیا میں کتنا رہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 100 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوگے. میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو جائے، صحابہ کی نثار ہو جائے، صحابہ پر قربان ہو جائے. صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ آئے گا اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی نمازیں کیسی پڑھنی ہے؟ صرف ہمیں اس 1 دن کی پڑھنی ہے یا ہمیں پورے سال کی پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عام دنوں کے وقت جس طرح تم پورے سال میں نمازیں پڑھتے ہو، اس 1 دن کے اندر جو 1 سال کا ہوگا اس کے اندر بھی تمہیں پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہے. حساب کے اعتبار سے وقت کا حساب لگا کر تمہیں نماز پڑھنی ہے. وہ فتنہ جب آئے گا اس کے بارے میں صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں. ابھی وہ فتنہ تو آیا نہیں ہے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے فتنے ظاہر ہوئے، لیکن ہماری نمازوں کی جنازے نکلے. ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے. اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے دربار میں آنا ہوگا، اللہ کے گھر میں حاضری دینی ہوگی. ایک آدمی کا کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے تو ہر مہینے جو اس کی ڈیٹ اور تاریخ پڑتی ہے وہ وقت میں وہ کورٹ میں حاضری دے دیتا ہے. لیکن ہمیں 5 وقت کے لیے ٹائم نہیں کہ ہم اللہ کو جا کر یاد کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاویں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر کریں. یہ ہمارے کنیکشن کے جو تار ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر چند منٹوں کے لیے موبائل کا نیٹ ورک کام کرنا بند کر دے ہماری کھوپڑیوں کے تار ختم ہو جائے اور ہمارا یہ سسٹم اللہ کے گھر سے ٹوٹا ہوا ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کتنا تیز رفتار ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بادل کی طرح تیز رفتار ہوگا کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی. اتنا تیز رفتار ہوگا. کیا کام کرے گا؟ ایک جماعت کے پاس سے گزرے گا، کہے گا میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو وہ ایمان لے آئیں گے. تو آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا. زمین کو حکم دے گا، زمین غلہ اگا دے گی.
ان کے چوپائے اور جانور جب چر کر آئیں گے تر و تازہ ہو جائیں گے اور ان کے تھنوں میں دودھ ہوگا۔ ایک اور جماعت کے پاس سے گزرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیں گے تو اس کے اوپر قحط پڑے گا، ساری زمین برباد، مال سامان ساز و سامان سب ختم، ان کے پاس نہ چوپائے ہوں گے نہ مال سامان ہوگا، سب کچھ چھن جائے گا۔ ایک زمین پر سے ویران زمین سے گزرے گا، زمین کو حکم دے گا اے زمین اپنے اندر کے خزانوں کو باہر کر دے، تو وہ سارے خزانے زمین اپنے باہر کر دے گی، اور وہ خزانے دجال کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے راجا کے پیچھے چلتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خرق عادت، اس کو ڈھیل دی جائے گی، چند دنوں کی مہلت دی جائے گی۔ اللہ کے نبی دوسری روایت میں فرماتے ہیں جب دجال ظاہر ہوگا وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم کے نمونے لے کر آئے گا، لیکن جس کو لوگ جنت سمجھیں گے وہ جنت نہیں ہوگی، وہ دوزخ ہوگی۔ ہاں، اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس کے پاس پانی کی نہر ہوگی۔ ایک اور روایت کے اندر جو ربیع بن حراش کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو دجال جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے پانی لے کر آئے گا، اور اس کے پاس پانی ہوگا اور اس کے پاس آگ ہوگی، لیکن حقیقت کے اندر جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ آگ نہیں ہوگی، وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا، اور جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ اندر سے آگ ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے دجال ظاہر ہو جائے تو تم آگ میں کود پڑنا، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی ایک اور روایت میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جب دجال ظاہر ہوگا، اتنی ساری پاور دینے کے باوجود اللہ کی نظر میں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کے ایمان پر حملہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں گے، کوئی ایمان والا اس کے شکنجے میں اور فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ کافر اور مشرک اس کے شیدائی بنیں گے اور اس کی چنگل میں پھنسیں گے، اس کے فتنے میں پھنسیں گے۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے اوپر اس کے حملے کارگر ثابت نہیں ہوں گے، تو ہم ٹٹولیں کہ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے، ہمارے اپنے ایمان کی کیا کیفیت ہے، ہمارے ایمان کا وہ پارہ کتنا ہے کہ جس کی وجہ سے دجال کے فتنے سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ وہ ایمان تو بنانا پڑے گا، ہاں وہ ایمان بنانا پڑے گا۔ آگے بہت سی باتیں ہیں جن باتوں کو میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کروں گا کہ دجال جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ دنیا میں پھیلے گا، اور ایسے موقع کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، اور اس کے بعد دنیا میں کیا کام ہوگا، یہ ساری باتیں آئندہ بیان کروں گا۔ لیکن ہم اتنی باتوں سے اور اتنی جو باتیں بیان کی گئی اس سے یہ حاصل کرے، یہ سبق لے اور یہ عبرت حاصل کرے کہ آج چھوٹے چھوٹے فتنے ہمارے سامنے ایسے ظاہر ہوئے ہیں جس نے ہمیں دین سے غافل کر کے رکھا، اللہ کے احکام سے غافل کر کے رکھا، نبی کی سنتوں سے غافل رکھا۔ اس نبی کی برکت تو دیکھو، صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری خالہ مجھے بچپن کی حالت میں لے کر گئی اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور ایک بخاری کی روایت میں ہے ان کے پاؤں میں درد تھا اور ایک روایت میں ان کے سر کے اندر درد تھا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا جب وصال ہوتا ہے، اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال کی تھی، وہ بچپن کی حالت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو کچھ دعا دیتے ہیں، ان کے پاؤں کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور مارے شفقت اور محبت کے صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر اللہ کے نبی ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ یہ شمائل کبریٰ کی بھی روایت ہے اور محمود الخصائل کی بھی روایت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت صاحب بن یزید عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، پورے جسم کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں آقا کا ہاتھ پڑ گیا سر کے اوپر، وہ پوری زندگی بال کالے کے کالے رہتے ہیں۔ تو جب آقا کے ہاتھ مبارک کے اندر یہ برکتیں ہیں، میرے اور آپ کی زندگی میں آقا کے طریقے آ جائیں گے تو میرے اور آپ کی دنیا کی کیفیت کیا ہو جائے۔ لیکن آج
ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ آج ہمیں وہ نماز جس کے پیچھے اللہ نے رزق میں برکت رکھی، رزق تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے لٹایا جاتا ہے، اس نماز کے اندر ہماری حاضری نہیں، غیر حاضری۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے صبح کے وقت میں امت کے لیے رزق میں برکت رکھی ہے، آج امت سوتی ہے اس میں۔ ہاں، پھر ہم کہاں کہاں نہ جانے ایسے ایسے کھلاڑی باپوؤں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے، ایسا کرنٹ والا تعویذ۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھو، اس میں رزق میں برکت والا رزق تقسیم ہوتا ہے، اور جب دن ختم ہوتا ہے تو اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ جب آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے گا تو اس کے رزق میں بھی برکت، اس کے اعمال میں بھی برکت۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے ابھی سنایا، اجتماع میں وہ جمعہ کے دن رات سے پہنچ گئے کہ سارا کاروبار آگے پیچھے، بس مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے، اور وہ پہنچ گئے کہ مجھے دنیا سے 3 دن کے لیے کوئی لینا دینا نہیں۔ 3 دن کے لیے وہ خطوار جماعت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ 3 دن کے بعد یقین کے ساتھ اپنے گھر پر واپس آئے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایسا کاروبار چلایا اور اللہ نے ان کے رزق میں ایسی برکت دی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں دیکھو، دین کے خاطر وقت لگایا، دین کے خاطر جد و جہد کو اٹھایا، اللہ نے کیسی برکت دے دی۔ ہمیں ایسی برکتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں۔ ایک غیر مسلم کا جو نیو مسلم بنا، اس کا انٹرویو سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ چند مہینے میں اپنے والدین کے ساتھ رہا، جبکہ ان کے ماں باپ جو ہے غیر مسلم تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ان کے والد نے کہا، آپ نے داڑھی رکھی، اس کو کٹا دو، آپ کلین شیو کر دو۔ تو کہا میں اس کو نہیں کٹا سکتے، میرے نبی کی سنت، تو کہ اس کو تھوڑی کم کر دو، تو کہ میں اس کو بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت ان کے والد جو غیر مسلم تھے، انہوں نے کیا کہا، یہ میرے آپ کے دلوں کو دھکا دینے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے دوست مسلم ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پر تو تمہارے پیغمبر کی سنت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ، اور ہماری کیفیت ہے، اسلام پریزنٹ کرنے کا مذہب ہے، اسلام لوگوں کو دکھانے کا مذہب۔ آج ہم نے اسلام کو الٹا دکھا دیا اور یہ سمجھایا کہ اسلام جو ہے یہ صرف 4 دیواری مسجد میں رہ کر جو عمل ہوتا اسی کا نام۔ معاملات کو اگر عبادت بنائیں گے تو وہ بھی تو عبادت ہے۔ اگر مسجد میں سجدے کی حالت میں موت آ جائے تو لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں کہ سجدے والی موت آئے، اور کوئی حلال کمائی کے لیے دکان پر بیٹھا ہے اور وہاں موت آئی تو لوگ بولتے دنیا کماتے کماتے مر گیا۔ آقا فرماتے ہیں حلال کمائی اور حلال رزق کی تلاش میں جو نکلا وہ بھی فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، وہ مرے گا، وہ بھی شہید مرے گا۔ اتنی فضیلت ہے۔ آج ہم نے ہمارے کلچر کو الٹا کر دیا۔ دیکھو آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کس گنگا کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہم نے کیسا دکھایا، کیسا پریزنٹ کیا کہ جو چیزیں ہے ہی نہیں، آج ہم نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے رکھا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہی وہ باتیں ہیں جو دین سے ثابت۔ آج ہماری شادیاں دیکھ لو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پہلے دلہن گھر سے تیار ہو کر باہر بیٹھ جاتی تھی، آج دلہن بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر، پہلے تو گاڑی میں آتی تھی، بائک پر آتی تھی، اب 4 ویلر میں آتی ہے، اب صندوق میں کھل کر آتی ہے۔ ہیئر اسٹائل کرنا، بیوٹی پارلر کرنا، میک اپ کو اپنے آپ کو سجانا، شریعت نے عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کی دھجیاں اڑا دی جائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال کو برباد کرنے سے بچو، منع فرمایا ہے۔ یہ مال کی دھجیاں نہیں اڑتی تو کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کل حساب دینا ہو۔ آج صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے کوئی تربیت نہیں۔ اگر بچہ آئی فون مانگے گا ہم آئی فون دے دیں گے، بچہ اگر سیمسنگ مانگے گا تو وہ فون دے دیں گے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ 5000 کی جینس اور کپڑے پہننا ہے تو دینے کے لیے تیار، اچھے سے اچھے کھانے دینے کے لیے تیار، اچھی سے اچھی بائک دینے کے لیے تیار، لیکن اس کو نبی کا لایا ہوا قربانی والا دین ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔
اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو بھی اور اپنے اہل و عیال اور فیملی والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان بنیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو دین سے غافل اور جاہل رکھیں گے، سب سے زیادہ کل قیامت کے دن ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ دیکھیں ہمارے بچوں کی کیفیت، ابھی تو صرف چاند مانگا جاتا ہے، وہیں سے ہمارا اسٹیٹس شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچی مہندی لگا کے رکھتی اس کے فوٹو، خود باپ بھی اپنی بیٹی کے فوٹو اور ویڈیو رکھتا ہے، اس سے تو غیرت مر جاتی۔ روایت سنو، ابن ماجہ شریف کی روایت پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو عورت اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے محرم لوگوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے سر کے اوپر سے دوپٹے کے بغیر گھومتی ہے، اس گھر کے اندر سے رزق کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ روایت ہے۔ آج ہماری بچیاں بے پردگی کے ساتھ وہاں شامیانے کے نیچے اسٹیٹس کے اوپر بیٹھ کر ہم پورے سماج کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو آج میری بچی کتنی بیوٹیفل ہو، تیار ہو کر آئی۔ کیا غیرت مر گئی ہے؟ اللہ کے نبی کی یہ دین ہے، اللہ کے نبی کی یہ شریعت ہے۔ کیا ہم اس کام کو اپنے گھر سے شروع نہیں کر سکتے؟ کہ ہم اپنے بچوں کا 1 سال پہلے ذہن بنائے کہ تیرے آقا کا یہ دین تجھ تک کیسے پہنچا ہے، تجھے اپنی شادی کو کیسے کرنا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے بیٹوں کو تیار کریں گے، اپنی بچیوں کو تیار کریں گے۔ قربان جائے سعید بن مسیب جو بڑے تابعی ہے، جن کے فتوے لینے کے لیے خود صحابہ جایا کرتے تھے، جن کے درس میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جایا کرتے تھے، وہ ان کے درس کے اندر ایک کثیر نامی شخص اور ان کا شاگرد آیا کرتا تھا۔ 2-3 دن غائب رہا، پوچھا کہ کیوں حاضر نہیں ہوئے درس میں؟ کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا کنواری کا نکاح ان سے کر دیا، کثیر سے۔ نکاح ہو جانے کے بعد دوسرے دن وہ کثیر جو شاگرد ہے مسیب بن مسیب کے، وہ ان کے درس میں حاضر ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کی بیوی پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہارے ابا سعید بن مسیب کے درس میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ عورت، وہ نوجوان لڑکی یہ کہتی ہے اور امت مسلمہ کی نوجوان بچیوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ سنو، سعید بن مسیب کے درس میں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ان کا سارا علم میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی آج ہے ہمارے پاس؟ آج ہماری نوجوان بچیوں کی صرف موبائل، ناجائز تعلقات میں مبتلا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں مبتلا۔ آج ہمارا نوجوان گرل فرینڈ کے چکر میں مبتلا، اس میں پیسہ بھی برباد، جوانی بھی برباد۔ جس جوانوں کے بارے میں اللہ نے سورہ کہف میں نوجوان ایمان والوں کی تعریف کو بیان کیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہی وہ نوجوانی کی یعنی جوانی کی لائف تھی، یہی وہ جوانی کے دن تھے جس کے اندر حضرت علی، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عمار بن یاسر نے شانہ بشانوں اللہ کے نبی سے ہاتھ ملایا تھا۔ یہی وہ عمر تھی جس میں حضرت خالد بن ولید نے بارگاہ نبوت سے جو ہے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا۔ یہی وہ عمر تھی جس کے اندر تاریخ کے اندر ایسی رونق اور ایسی رونق کو اور اسلامی تاریخ کو ایسا منور کیا کہ جس میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا ہوئے۔ کیوں آج ہم پیدا نہیں ہو سکتے اور اپنے اندر ایسی یعنی ایمان کی چنگاری کو کیوں جلا نہیں دے سکتے کہ ہم ہماری شادیوں کو شریعت کے مطابق کر دے؟ آج تو اتنی بھی بات نہ رہی، مسجد کے پیچھے والے صحن میں لوگ کھا رہے ہیں لیکن اپنے شوز ازارنے کے لیے تیار نہیں، اور آقا کی سنت کو وہاں جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اگر نوجوانوں سے کہا جائے کہ بھئی ایسی دعوت چلاؤ کہ اگر کھانے کے لیے تھال کے سامنے بیٹھتے ہو، کیا تم اپنے جوتے نہیں اتار سکتے؟ کیا تم اپنے شوز کو نہیں اتار سکتے؟
समझते, तुम तुम्हारे जूतों को कीमती समझते हो। सहाबा ने अपने आका को कीमती समझा। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह अन्हु मकाम हुदैबिया से सुलह के लिए और वहां पर मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर हजरत जो है उनसे बात करने के लिए पहुंचते हैं, मक्का के सरदारों से बात करने के लिए पहुंचते हैं। इनको उम्रे के लिए आना रोक दिया जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं हम जंग के लिए नहीं आए हैं, हम उम्रे के लिए आए हैं, जाओ इनसे कुछ मुसालहत करो। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ऊपर एहराम की 2 चादरें पहनकर वहां पर जाते हैं। इनके रिश्तेदार इनको लेकर मक्का के सरदारों के पास पहुंचते, वहां पहुंचकर हजरत को ये कहा जाता है और ये मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारी नीचे की चद्दर थोड़ी तखनों से ऊपर है, तुम उसको नीचा कर लो। क्यों कि उस वक्त मक्का के रईसों का, मक्का के सरदारों का और कबीले के बड़े लोगों का स्टेटस ये था कि वो अपनी नीचे की चादर घसीट कर चला करते थे। तुम इनके पास आते हो, तुम्हें कहीं जलील न कर दे, ये कहीं तुम्हारी बात को सुनने से इनकार न कर दे। उस वक्त हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हाकज़ा इज़ारतु हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका का इज़ार पहनने का तरीका यही है, मैं इसके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। है हमारे अंदर ये ताकत कि हम अपने तखनों को, अपनी पेंटों को तखनों से ऊपर 24 घंटे रखें, अपने चेहरों के ऊपर अल्लाह के नबी की सुन्नत को सजा लें, इन छोटी छोटी सुन्नतों को अपने अंदर से शुरू करने की कोशिश करें, ब्यूटी पार्लरों से अपनी बच्चियों को बचाएं, पर्दा करने की तलकीन करें। ये सारी चीजें जरूरी, वो भी तो दीन का हिस्सा है। और फितने के दौर के अंदर नबी के लाए हुए दीन पर अमल करने वाले को सहाबा जैसे 50 आदमियों का सवाब दिया जाता है। ये माहौल को खत्म करने की जरूरत। और ये तय करो नौजवानों, हम मस्जिद के पीछे खाना खाएंगे सूज निकल करके, इज्तिमे के जौन के अंदर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते और अंदर जाते जूते चप्पल निकाल कर खा सकते हैं, तो यहां इसको प्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह। एक चीज तो ये करें, बहुत से हमारे नौजवान हाथों में मेहंदी लगाते, ज़ेबो ज़ीनत के लिए, मर्द के लिए हाथों में मेहंदी लगाना ये नाजायज है, इसको खत्म करें। शादी के मौक़ों के ऊपर सोने की चेन, अंगूठियां, ये सब पहनना ये हराम है। क्यों अपने ऊपर अल्लाह की लानत ले रहे हैं? एक मर्द के लिए सिर्फ 4.5 ग्राम की एक ही अंगूठी पहनना चांदी की वो जायज है, उसके अलावा किसी और धातु की पहनना जायज है। हम कहां से कहां पहुंचते हैं? इन चीजों को कर। अपने बालों के ऊपर काली मेहंदी, काला डाई, काला रंग ये लगाना बंद करें, ये हराम है। मेहंदी लगाए, मेहंदी लगा सकते, ये काला कलर मारना नहीं है। गधे के ऊपर अगर कलर पेंट कर दिया जाए, उसको शेर बना दिया जाए, टाइगर बना दिया जाए, कुछ दिनों के बाद वही गधा हो जाए। इन चीजों को खत्म करे, नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश और फिक्र करे और अपने घरों से उसकी शुरुआत करे। आज एक रोग ने हमको पकड़ के रखा है, लोग क्या कहेंगे, उसमें हमने बहुत सी चीजों को ऐसा इजाफा कर दिया। अल्लाह माफ फरमाए। देखो हम तो ये शादियों से लेकर खतना पर कितने अपडेट हो गए है ना। 3 दिन तक माशाअल्लाह ऐसा लगता है जैसे शादी हो रही है, और अब तो ऐसा निकला है बग्गी में बच्चे को बिठा के डीजे के साथ लेके जाते हैं। अगर कोई बाहर का आदमी है तो सही मानों में वो हंस पड़े कि ये कितनी जहालत है कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, है ना। एक खतना जिसके अंदर बहुत सी मेडिकल साइंस के एतबार से अगर आप पढ़ो तो उसमें ये बात पता चलती है कि बहुत जल्दी बच्चे का यानी खतना कर देने की वजह से बहुत सी बीमारियों से हिफाजत हो जाती है। ये तो यहूदी और नसरानी लोग भी करते हैं, लेकिन आज हम 7-8 साल के बाद लगे कि अब घर में कुछ नहीं रहा है, बैंक यही चलने वाली बैंक अपने पास बची है, अब किसी का धड़ाका बुला दो तो 2-3 लाख रुपया आ जाएंगे, है ना। इस सिस्टम को खत्म कर। एक और बात करता हूं और अपनी बात खत्म कर देता हूं। एक चीज ये भी ध्यान में रखे, हमारे यहाँ जो चोल्ले की सिस्टम चलती है, बहुत पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, हमारे यहाँ जो चोल्ला लेने का जो लेन देन है, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वमा आते तो मिर रिबल लियर वफी अमवालिन्नास, ये 21वें पारे की आयत है, इसके जिमन में ये बात लिखी है, ये कर्जे की शक्ल है। आपने अगर किसी को 100 रुपये दिए तो वो आपको देगा 100 रुपये, लेकिन जिसको अपने चड़ोमनी बोलते हैं, अगर आपने 100 दिए और वो आपको 151 दे रहा है, वो 51 रुपया आपके लिए सूद बनता है। अगर ये नहीं मालूम तो आज जहन में रख ले,
جتنا دیا ہے اتنا ہی لے اور اس سے زیادہ نہ دے بھائی، اس سے بچی، یہ بھی سود کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بڑے چھوٹے فتنے سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔